بچپن کی کچھ پیاری ادائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے، نہ چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، سبحان اللہ۔ 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، سبحان اللہ۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے اور 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی اور 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، یعنی ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یہ بولا، سبحان اللہ۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی، سبحان اللہ۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، سبحان اللہ۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاروں میں، ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا
فارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، اور یہ اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت ہیں کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئیے اس میں ایک ہم شعر بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مصور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدہ اور درد کے ماروں کے لبوں پر بھی مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت دی، عظمت والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ بچپن کے واقعات و برکات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے اپنے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کا سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اپنی سرمگے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہا ہے، سبحان اللہ، اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ خدا کی شان کی کہ حضرت حلیمہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔
اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے. جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیز کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے. ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسرا سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت میں آج ہمارا دوسرے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یعنی بلیسڈ چائلڈہڈ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. چلیں ایک بار درود پڑھ لیں. اچھا، اس کے اندر دودھ پلانے یعنی رضاعت کا بیان. مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کی بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں. اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر دیا گیا. ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا. یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا. حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پڑھ لینے کے لیے آئیں. حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی. سبحان اللہ. دودھ پلانے کی برکتیں. بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی. سبحان اللہ. جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے. شجرہ نسب ہوتا ہے نا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد کی طرف سے نسب شریف. جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مصطفیٰ آپ کے والدین گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے. ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اپنے نسب شریف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی. والد کے وصال کے بعد
انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔